ڈال دے آسمان سے نیچے تو جتنی بلڈنگیں جتنی چیزیں وہ ساری کی ساری موم بن جائے، ختم۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑی خطرناک ہے جہنم، اور بڑی خطرناک ہے جہنم کی وادیاں۔ اس لیے آدمی دیکھو، دو حدیثیں یاد رکھنا، ایک حدیثیں یاد رکھنا اور بہت غور سے سننا، یہ دونوں حدیثوں میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ پاک یہ مجھے مانگ رہا ہے تو دے دے اس کو، یہ مجھے مانگ رہا ہے تو دے دے اللہ کو۔ اس لیے آدمی تنہائی میں جنت الفردوس مانگے تاکہ جنت کی دعائیں اپنے کو ملے۔ اور اگر آدمی جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کی دشمنی اور بڑھتی جاتی ہے کہ اللہ پاک اس کو مجھ سے بچا لے، مجھ سے بچا لے، اللہ بچا لے بچا لے بچا لے، تو وہ ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ جہنم سے بچ جائے گا۔ اس لیے اور سب سے بنیادی چیز ہے جو بار بار میں کہتا ہوں، بار بار اپنے ایمان کی جڑوں کو مضبوط بنانے کی ہم فکر کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین، اللہ کے نبی کی زبان سے جملہ نکلا، ہماری عقلوں میں آئے نہ آئے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، وہ ہو کے رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ربضہ میں تھے۔ ربضہ ایک علاقہ ہے، عراق سے مکہ اگر کسی کو آنا ہو تو بیچ میں ایک بستی پڑتی ہے ربضہ۔ آج کل مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے جو سفر ہوتا ہے تو بیچ میں ایک چھوٹا سا بورڈ آتا ہے ربضے کا۔ اس بستی میں یہ رہتے تھے۔ انتقال کا وقت ان کا قریب آیا اور قریب میں بیوی بیٹھی ہے، بیٹی بیٹھی ہے۔ بیوی رو رہی، دنیا سے جا رہے ہیں، جنگل میں کوئی نہیں، بیوی بیٹھی ہوئی رو رہی، تو ان کی آنکھیں کھولی، یہ سکرات میں تھے ابو ذر غفاری، ان کی آنکھیں کھولی تو انہوں نے کہا کیوں روتی ہے تو کہہ رہی مجھے رونا اس پر آ رہا ہے کہ میں عورت ذات، میری بیٹی جوان کنواری، تمہارا انتقال کا وقت ہے، تمہیں کون دفن کرے گا؟ کوئی کفن دفن کا انتظام نہیں۔ ابو ذر غفاری اپنی سکرات میں وہ حدیث سنا رہے ہیں کہ تو بالکل فکر مت کر، میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ ہم کچھ صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا ایک آدمی یعیش وحیدہ یموت وحیدہ یحشر وحیدہ، یعیش وحیدہ یموت وحیدہ یحشر وحیدہ۔ اور حضور نے جملے کہے تھے کہ تم میں کا ایک آدمی ہے جو اکیلا زندگی گزارے گا اور اکیلا تنہائی میں جنگل میں مرے گا اور اکیلا اٹھے گا، اور ایک مسلمانوں کی جماعت آئے گی، وہ مسلمانوں کی جماعت اس کے جنازے کی نماز پڑھے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے اس مجلس میں موجود تھے وہ سارے کے سارے دنیا سے جا چکے ہیں، اب صرف میں اکیلا رہا ہوں۔ میرے بارے میں حضور نے کہا ہے کہ ابو ذر یعیش وحیدہ ویموت وحیدہ ویحشر وحیدہ۔ تم بالکل فکر نہ کرنا، تم بالکل فکر نہ کرو، تم تو دروازے کی طرف، تم تو جو ہے وہاں سڑک کی طرف دیکھتے رہو، کوئی نہ کوئی قافلہ آئے گا۔ تو بیوی نے جواب کیا دیا، بیوی نے کہا کہ ارے ابو ذر تو کو آپ کون سی دنیا میں ہو، حج کا وقت تو ختم ہو گیا، حج قریب تھا، اس وقت میں حج کے لیے قافلے جاتے تھے آتے تھے، یہ کہا اب تو اگر قافلہ کوئی گزرے گا تو حج کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اب تو حج مل ہی نہیں سکتا اس کو، اب کہاں سے قافلہ آئے گا؟ ابو ذر غفاری نے کہا تو دائیں بائیں مت دیکھ، میں جو کہتا ہوں وہ اللہ کے نبی کی بات کہتا ہوں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ نبی اپنی بات نہیں کہتا، وہ اللہ کی کہتا ہے، تو فکر مت کر۔ اب سکرات بڑھ رہی ہے ان کی، زندہ ہے، سکرات بڑھ رہی ہے، اور ایک کی بات کہتے ہیں بالکل فکر نہ کرو، ایک قافلہ آئے گا جو مجھے کفنائے گا بھی، مجھے دفنائے گا۔ یہاں تک کہ جب سکرات بہت بڑی ہے نا، بس اب دنیا سے رخصت ہوں، اب رخصت ہوں، اب رخصت ہوں،
تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹے ہمان آنے والے ہیں ذرا کھانا تیار کر. اب بیٹی نے کہا کہ یہ ابا کا انتقال کا وقت ہے، انتقال کے وقت میں بہکی بہکی باتیں بڑھاپے میں. پھر پوچھا بیٹے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا کہ نہیں کیا؟ ابا کروں گی. انہوں نے کہا نہ میرا امر ہے جلدی کھانا تیار کر، مہمان آ رہے ہیں. بیٹی نے کھانا تیار کیا. اتنے میں دیکھ باہر نکل اپنی بیوی سے کہا کہ تم باہر جا کے کھڑی رہو. بیٹی کو کھانا پکانے میں لگا اور بیوی سے کہا کہ تم پہاڑی پہ جا کے کھڑی رہو، قافلہ تیاری ہو اس کے آنے کی. کوئی فون نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی خبر نہیں. حدیث میں آتا ہے بیوی جو باہر گئی تو غبار اڑ رہا تھا، سب جگہ سے لوگ دوڑے ہوئے آ رہے تھے. 20 صحابہ تھے، 20 عراق سے آ رہے تھے اور یہ جا رہے تھے مکہ. حضرت عثمان نے بلایا تھا ان کو بہت اہم مسئلے کے لیے. ابھی چونکہ میرے پاس وقت نہیں مسئلہ بتا تھا کہ حضرت عثمان نے کیوں بلایا تھا. حضرت عثمان نے آرڈر بھیجا تھا. حضرت عثمان امیر المومنین تھے. آرڈر بھیجا تھا، اس میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے. اور آرڈر یہ بھیجا تھا کہ تمہیں حج ملے یا نہ ملے تم جلدی سے آ جاؤ، قرآن کے بارے میں مشورہ کرنا ہے. یہ عبداللہ بن مسعود کو خاص طور سے اس لیے بلایا تھا حضرت عثمان نے کہ قرآن کے بارے میں مشورہ کرنا ہے. تمہیں حج ملے حج کا فکر کرنا، احرام باندھنا لیکن عمرے کا باندھنا. یہ حضرت عثمان نے لکھا تھا کہ احرام باندھنا لیکن عمرے کا، حج کا مت باندھنا، تمہیں حج نہیں ملے گا. تو یہ اللہ کا نظام چلا. اب جب وہ قافلہ آیا اور تیزی سے وہ قافلہ دوڑ رہا ہے مکہ کی طرف، ان کو یہ امید کہ شاید حج مل جائے، شاید عرفات مل جائے، کوئی گھڑی مل جائے، لیکن ممکن تھا نہیں. اب ان کی بیوی نے کہا کہ ارے ٹھہرو. ابو ذر غفاری کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا سیدنا، وہ تو ہمارے بڑے ہیں. ابو ذر غفاری بہت پرانے اسلام میں داخل ہوئے، بہت پرانے. وہ سیدنا تو کہا ابو ذر غفاری کا انتقال کا وقت قریب ہے اور ابو ذر غفاری تمہیں یاد کر رہے ہیں. چنانچہ 20 کے 20 کا قافلہ یہ جو ہے وہاں گھر میں داخل ہوا. ابو ذر غفاری سکرات کی حالت میں تھے. ابو ذر نے آنکھیں کھولی. ابو ذر نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے کہا وعلیکم